4 قسم کی اسپیشیز ہیں جی جس کے اوپر اتفاق ہے، جو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے جوڑوں کی فارم میں، تو وہ ٹوٹل 4 جوڑے بنتے ہیں۔ سورۃ الانعام کے اندر ہے بہیمۃ الانعام، بے زبان مویشی، اس میں کہا گیا کہ بھیڑ اور بکری اور گائے اور اونٹ، یہ 4 ہے۔ باقی وہ جو مینڈا ہے وہ بھیڑ والی کیٹیگری میں فال کر، یہ 4 جوڑے بن کے 8 ہو گئے، تو یہ 4 سپیشیز ہیں جن کی قربانی ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ۔ اب اس میں یہ بھی کوئی تفریق نہیں ہے کہ میل ہے یا فیمیل، اس میں پریفر یہ ہے کہ دودھ دینے والی جانور کو نہ ذبح کیا جائے، دوسرے کو ہی کیا جائے، لیکن فیمیل کی بھی قربانی لگ جاتی ہے۔ تو یہ 4 اقسام ہیں، اور اس میں سے بھیڑ اور بکری جو ہے وہ ایک ایک بندے کی طرف سے یا ایک ایک خاندان کی طرف سے ہوگی۔ رہا اونٹ اور گائے، اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، پریفریبلی یہی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جو عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو عمرے کے لیے بھی آپ حدیثات لے کے جا سکتے ہیں، تو 7 لوگوں کو گائے اور اونٹ میں شریک کی۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ 10 لوگوں کو حج کے علاوہ قربانی کے موقع پہ کیا گیا۔ بعض لوگ اس حدیث کی صحت کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے، باقی احتیاط اسی میں ہی ہے کہ 7 حصے والی بات ہی پریفریبل ہے۔ شیعہ کے ہاں بھی جو اونٹ اور گائے ہے اس میں 7 حصے ہیں، مسلم شریف میں بھی 7 حصوں کا ذکر ہے، 10 بھی جواز کی تک موجود ہیں، اور یہ 7 حصے زیادہ سے زیادہ ہیں، 5 بھی رکھ سکتے ہیں، 5 بندے مل کے بھی ایک بیل رہ سکتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں لیں تو 5 لیکن اس سے 7 کریں، 5 پورے کر لیں اور باقی جو 2 بچے نا اس کے پھر 5 کر کے تھوڑے تھوڑے سب کو دیں، تو میتھمیٹیکلی تو لگ و شکار ہے جس کو کہتے ہیں، یعنی کمر درمیان میں، آپ چاہے سرانے والی سائڈ پہ سر رکھیں چاہے وہ پانتی والی سائڈ پہ، لیکن یہ حنفی آپ چلے جائیں، یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ 5 اگر لوگ شریک ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس سے 7 ہی ہوں گے، 5 دیے جائیں گے اور جو باقی 2 بچیں گے وہ اس کے پھر 5 کر کے دیے جائیں گے، تو آپ ٹوٹل کی 5 کر لیں۔ اور اس میں بعض لوگ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی امیر آدمی ہے نا تو وہ اچھا گوشت اپنی طرف لے جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایکولی گوشت ڈیوائیڈ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ایک صرف گول بوٹی لے جائے گا، دوسرا صرف ہڈیاں لے کے چلا جائے گا، تیسرا صرف چربی اس کو دے دی جائے گی، نہیں، برابر ڈیوائیڈ، اور یہ یعنی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ بکری اور گائے، بکری اور بھیڑ یا دمبا، یہ ایک ایک خاندان کی طرف سے یا ایک ایک فرد کی طرف سے، اور گائے اور اونٹ میں 7 خاندان یعنی 7 افراد، وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ خاندان کی طرف سے قربانی کافی ہے تو وہ اس میں شریک۔ قربانی کے جانور کی عمر کا تو اس طریقے سے ذکر نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی صرف مسنہ کی ہوگی۔ مسنہ کہتے ہیں دوندا جانور جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بکری یا بکرا جو ہے یہ 1 سال گزارنے کے بعد دوسرے سال میں دوندا ہوتا ہے، 14 مہینے میں یا 16 مہینے میں۔ گائے جو ہے وہ 2 سال گزارنے کے بعد تیسرے سال میں جا کے مسنہ بنتی ہے۔ اونٹ جو ہے وہ 4 سال گزارنے کے بعد 5ویں سال میں مسنہ ہوتا ہے۔ اس میں نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کا منہ کھولیں نا تو سینٹر میں 2 بڑے دانت آپ کو اوپر نکلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو عموماً پہچان نہیں ہے نا تو وہ تو اگر کوئی موٹا تازہ کھیرا بکرا بھی ہو یعنی جو دوندا نہیں ہے، اس کے سائیڈ والے دانت اگر توڑ دیے جائیں، سینٹر میں 2 دانت رکھے جائیں تو اس کو دوندا کر کے کوئی بیچ دے، علیحدہ بات ہے، وہ تو سائز ہی بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو عام جو سال والا جو بکرا ہے یا جو دوندا نہیں ہوا ہوا اس کے تو چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں، یہ تو 2 بڑے دانت نکلتے ہیں نیچے کی سائڈ پہ، وہ آپ یوں کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کم از کم مسنہ ہونا چاہیے، اور پریفریبل بھی یہی ہے۔ بعض اوقات 4 سال کا بھی ہوتا ہے تو 4 اس کو چوگا کہہ دیتے ہیں، 4 دانت نکلے ہوئے ہیں، وہ پریفریبلی نہ ہو تو اس کا گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے۔ بہترین جانور جو ہے وہ دوندا جانور ہے جس کے 2 دانت نکلے ہوئے ہوں، یہ اس کی عمر ہونی چاہیے۔ باقی جو کہتے ہیں نا جی یہ پکا کھیر ہے، وہ ہے حدیث مسلم شریف میں، اسی میں ہی آگے الفاظ ہیں کہ مسنہ کی قربانی کرو، اور اگر تمہیں جانور نہ ملے تو جزع 1 سال کا بھی کفایت کرے گا۔ جزع کہتے ہیں بھیڑ یا دمبا جو 1 سال کا ہو، اور امام ترمذی بھی اس حدیث کو لے کے ہیں، نیچے انہوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ اس میں بکری یا بکرا شامل نہیں ہے، صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے ہے کہ وہ 1 سال کا بھی چل جائے گا، وہ بھی اس صورت میں اگر کسی کو مسنہ دوندا جانور نہ ملے، کیونکہ جزع کا لفظ مینڈے کے اوپر، بھیڑ کے اوپر، دمبے کے اوپر بولا جاتا ہے، بکرے کے اوپر، بکری کے اوپر نہیں بولا جاتا، نہ گائے کے اوپر، چاہے وہ جتنی مرضی کو موٹی تازی گائے ہے یا کوئی بیل ہے اور وہ نہیں ہے دوندی تو یا دوندا تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ نشانی اس کے دانتوں کا چیک کرنا ہے۔ سال عمر کہتے ہیں جی پکا سال کا، یار ہمیں پتہ ہے سال کا ہے، سال کے بعد تو کوئی بکرا جو ہے نا وہ دوندا ہوتا ہے، عموماً تو یہ 14ویں
13ویں 14ویں مہینے میں جا کے، بعض 15ویں مہینے میں جا کے اس کے 2 دانت نکلتے ہیں. یہ سال والا کانسیپٹ ہی غلط ہے. سال میں تو دھوندا ہوتا ہی نہیں ہے جانور. سال کا کانسیپٹ اس حدیث میں جزع کے لیے تھا. جزع، جیم ذال عین اور اینڈ پہ ہا آپ کہہ لیں یا تا کہہ لیں، اور وہ ہے بھیڑ، دمبا اور مینڈا. بکری، گائے، اونٹ اس میں شامل. ٹھیک ہو گیا. پریفریبل تو یہی ہے کہ 7 لوگ شریک ہوں. اس پہ میں نے کافی تحقیق کی ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی 7 ملتا ہے، ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے گائے اور اونٹ میں 7 لوگوں کو شریک کیا. البتہ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ عید قربان کے اوپر 10 کو شریک کیا. بعض محدثین کہتے ہیں کہ عید قربان پہ 10 شریک ہو سکتے ہیں، لیکن حج کی قربانی میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہ ہو. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو 7 تک ہی رکھیں. 7 والا قول ہی زیادہ مضبوط. 10 بھی کو کر لیتا ہے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے. اور یہ زیادہ سے زیادہ ہے 7 حصے. 5 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتا ہے، ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ 7 ہے. صحیح. 2 بھائی مل کے ایک بکرا نہیں قربان کر سکتے، کیونکہ 2 خاندان الگ ہے نا. 2 بھائی مل کے ایک بیل تو دے سکتے ہیں کہ اس میں 2 حصے رکھ لیں. 7 تو زیادہ سے زیادہ ہے نا. 2 بھی رکھ سکتے ہیں، آدھا اس کا آدھا میرا. لیکن بکری میں 2 نہیں نہ شریک ہو سکتے، کیونکہ ایک پوری جان آپ نے ایک خاندان کی طرف سے دینی ہے بکرے کی کیس میں، کیونکہ اس میں تو حصہ ہی ایک ہوتا ہے. تو 2 بھائی مل کے ایک بکرا نہ دیں، بلکہ وہ بکرا خریدنے کی بجائے وہ بکرے کے رقم آدھی کر لیں، تو 2 بھائی جو ہے وہ کسی تیسرے بندے کے بیل میں 2 حصے ڈال سکتے ہیں، اپنا اپنا حصہ ڈال دیں. تو اس طرح کر لیں. بکرے میں 2 بھائی شریک نہیں ہو سکتے. اچھا، بھینس کے بارے میں اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے خود بھی کبھی بھینس کی قربانی نہیں دی ہوتی. قربانی تو ہمیشہ بھینسے کی ہو رہی ہوتی ہے. کٹے دی تو کہتے ہیں جی پوچھیں جی بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے. بھینس کی کون قربانی کرتا ہے؟ بھینس تو دودھ دے رہی ہوتی ہے. یہ جو پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں ان کو کہ ذرا منڈی میں بھینسیں آئی ہوتی ہیں بکنے کے لیے یا بھینسیں آئے ہوتے ہیں؟ پہلی تو یہ پھکی ہے. جو پوچھے نا بھینس کی قربانی ہوتی ہے ان کو جی بھینس دی تو تسی بھی نہیں دیندے. یہ حنفی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا بھینس حلال ہے یا حرام ہے. تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، گھوڑا، بھینس، کینگرو، مرغی، انڈا، اس کے اوپر ایک ایک چیز میں نے کلیئر کی ہے. اور میں نے اس میں بتایا کہ آپ مجھے پہلے فقہ حنفی میں بتایا نا کینگرو حلال ہے یا حرام ہے. تو امام حنیفہ نے تو کینگرو دیکھے ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ظاہر اس زمانے میں تو آسٹریلیا کہاں تھا. آسٹریلیا تو زیادہ منظر عام پہ آیا جب یہ برٹن امپائر تھی، انہوں نے وہاں پہ جا کے وہ اپنے جو بھی ایک عیاشی کا اڈا بنایا تھا. تو آسٹریلیا تو اس وقت سامنے آیا تو کینگرو لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا. پہلے لوگوں کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ آج کے دور کا مسئلہ ہے. تو بھینس کے بارے میں آپ کتاب الاجماع جو ہے آپ اٹھائیں، پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے. اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے اور یہ بہیمۃ الانام میں آتی ہے. تو ہمیں جو لغت کے لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اگرچہ یہ اسپیشیز ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اگر آپ اسے دقت نظر سے دیکھیں تو یہ ایک ہی جانور کی 2 اسپیشیز. عرب کے اندر گائے پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں پہ بھینس پائی جاتی ہے. اچھا، بھینسیں صرف ہمارے علاقے، آپ مصر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی بھینسیں بہت ہیں. تو بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں داخل ہے، اور بھینس کی قربانی کا مسئلہ تو پھر حل ہو گیا. ویسے تو اس میں حنفی تو قائل ہیں بھینسے کی قربانی کے. اہل حدیث میں 2 گروہ ہیں، کچھ کہتے ہیں کر لیں، کچھ کہتے ہیں نہ کریں، اس لیے کہ یہ ان 4 بہیمۃ الانام میں نہیں آتے جس کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے. بکری، بھیڑ اور گائے اور اونٹ. چونکہ گائے کا ذکر آیا تو گائے کی اسپیشیز میں یہ چیز داخل ہے. بھینس، جاموس اسے کہا جاتا ہے عربی میں، البقرہ اس کے لیے، یہ جاموس ہے. تو جاموس اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. لہذا میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھینس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے، یا بھینسے کی قربانی کہنا چاہیے، وہ گائے اور بیل کی قربانی کی کیٹیگری میں فال کرے گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی جس کو کوئی زیادہ تقوی کا حیض ہے وہ بچنا چاہتا ہے ضرور بچے، کسی اور کے اوپر فتویٰ نہ لگائے. میں جن دنوں میں یہ کہتا بھی تھا کہ بہتر ہے کہ اس کی نہ دیں، میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا. 2012 میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی قربانی کے اوپر، مسئلہ 52. اس میں نے کہا تھا کہ ہم فتویٰ کسی پہ نہیں لگاتے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے بھینس کی قربانی ضرور کرے. باقی پریفریبل ہے، بعض لوگ اس میں آرگومنٹ کرتے ہیں، میں نے بھی کیا تھا کہ ہرن کو ہم بکری کی کیٹیگری میں لا کے پھر ہرن بھی بہیمۃ الانعام میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بھی وہ پتہ نا پاؤں کے کھر کٹے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہیمۃ الانعام کی نشانی ہے کہ وہ 2 کھر یوں کٹا ہوا ہوتا ہے، کٹ والا پاؤں ہوتا ہے ان کے. تو بعض گھوڑے کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، گھوڑا اس میں نہیں آتا کیونکہ اس کے پاؤں کٹا ہوا نہیں، ویسے گھوڑا حلال ہے، اس پہ علیحدہ سے حدیثیں موجود ہیں. تو کہتے ہیں پھر کل کو ہرن کی بھی وہ قربانی کرے گا. بھئی ہرن بہیمۃ الانعام میں آتا ضرور ہے، لیکن اس کیٹیگری میں جو قرآن میں 4 آئے ہیں اس میں نہیں آتا. قرآن کی کیٹیگری میں، گائے کی کیٹیگری میں بھینس خود بخود فال کرتی ہے. لہٰذا بھینس یا بھینسے کی قربانی گویا گائے کی قربانی میں شامل ہے. اور یہ ہر علاقے کی اپنی غذا ہے. ہم لوگ تو یہ سرخ گوشت سے ڈرتے ہیں نا تھوڑا سا کھاتے ہوئے،
بھینس کے گوشت کو. لیکن آپ اگر کے پی میں چلے جائیں نا تو ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں نا وہ بھینس کا گوشت جو ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گائے کے گوشت. تو لہٰذا بھینس کی یا بھینس کی قربانی آپ کو پوچھے اس کو کہنا بھینس چھوڑو بھینسا کہا کرو, کیونکہ بھینس تو دودھ دیتی ہے, وہ کس نے قربان کرنی ہے؟ کوئی بیمار ہو جائے, کوئی بالکل لاغر ہو جائے, اس طرح کی بھینس اگر قربانی کے لیے آتی ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں لگے گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں تو بھینسے کی قربانی لگنی چاہیے جو صحیح تازہ ہو, بہترین قسم کا, تو وہ اس کا گوشت بھی اچھا ہے. اور ٹھیک ہے, سنت ابراہیمی میں آئے گا. بنا ہوا بچڑا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے آئے تھے, قرآن میں آتا ہے. ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں. پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اس سے عقیدہ علم غیب بھی کلیئر ہوتا ہے. تو وہ ڈر گئے اپنے دل میں کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے, میرا نمک کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے. تو پھر فرشتوں نے کہا نہیں, ہم انسانی شکل میں آئے, ہم ہے فرشتے ہیں, قوم لوط پہ عذاب لے کے. تو بھینس بالکل حلال ہے جی, اور حلال بھی ہے, اس کی قربانی بھی گائے کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. تو بے فکر ہو کے کریں, کوئی مسئلہ نہیں. علی بھائی اگلا سوال ہے, قربانی کے جانور میں کون کون سے ایسے عیوب ہیں جن کی بنا پر قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی؟ دیکھیں سب سے بڑا عیب تو یہ ہے کہ وہ دھوندا نہیں ہے, تو وہ قربانی نہیں ہوگی. جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ صرف مسنہ کی قربانی ہوگی, دوندے کی, اور اگر تم دوندا نہ پاؤ تو جزع 1 سال کا کفایت کرے گا. اور جزع کے بارے میں امام ترمذی نے ساتھ لکھ دیا اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں, کیونکہ ترمذی میں بھی حدیث ہے, مسلم میں بھی موجود ہے, ترمذی میں بھی, کہ جزع سے مراد بھیڑ اور دمبا یا مینڈا آتا ہے, بکری اس میں فال نہیں, نہ گائے اور اونٹ. تو دوندے کی قربانی ہو, یہ تو ہوگی ایک بیسک شرط. باقی جامع ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ میں کئی ایک احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی ایسے جانور کی قربانی نہ کرو جس کے کان کٹے ہوئے ہوں, سینگ ٹوٹا ہوا ہو, اس کے جسم پہ گوشت کم ہو, وہ لاغر ہو, وہ بیمار ہو, کوئی بھی اس کے اندر زہری عیب ہو, لنگڑا ہو. یہ سارے الفاظ ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی میں موجود ہیں. لنگڑا, سینگ ٹوٹا, لاغر, کانا, آنکھ نکلی ہوئی, یعنی جو ایک جانور کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہ عیب ہے اس کے اندر, کان کٹا ہوا ہے. سینگ, بعض اوقات جینون کوئی ایسے بیل ہوتے ہیں جو جن کو ہم مونے بکریاں یا مونے بیل کہتے ہیں, جن کے وہ سینگ نہیں ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کا سینگ ٹوٹ گیا تو دوسرے کو وہ ریتی پھیر کے مونا کر لیتے ہیں. وہ ہم نے کسی ایکسپرٹ کو دکھانا ہے کہ یہ سینگ جو ہے یہ جینون مونا ہے یا یہ مونا کسی اسلامی بھائی نے بنا دیا اسے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک سینگ ٹوٹا تھا تو دوسرا بھی توڑ دیا. اور اس کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ سینگ ٹوٹا ہوا اور وہ کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی ایڈہیسو لگا کے وقتی طور پہ اس کو جوڑ دیا جائے. تو یہ جب آپ یہ سینگوں والی بھی کوئی بھی جانور آپ لیں نا, تو اس کو ذرا زور سے پکڑ کے کھینچ لیا کریں, کیونکہ یہ بے شک ایلفی سے بھی جوڑا ہو نا, وہ جھٹکا نہیں برداشت کرتی. اللہ یہ ہے کہ کوئی انجینئر ہو تو وہ اس میں کوئی پیچ فٹ کر دے, تو ظاہر ہے وہ تو آپ جتنا 2 بندے بھی کھینچیں گے سینگ نہیں ٹوٹنے لگا. یہ پاسبل ہے. یہ جس طرح آپ کو پتا دانت ٹوٹ جائے نا تو ڈرل کر کے نا اس کا وہ فیمیل پورشن نیچے رکھتے ہیں, میل پورشن اوپر سے اس کو وہ چوڑی کے ساتھ کس دیتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی ڈرل کر کے وہ نیچے اس کے کوئی پھنسا دی جائے اس طریقے سے اس کا فیمیل پورشن, اور اوپر سے سینگ میں وہ کر کے, تو پھر تو ظاہر آپ کھینچیں گے بھی تو نہیں جائے گا. تو بہرحال اس میں تسلی کریں. اس لیول پہ تو خیر بہت کوئی سمجھدار ہوا تو وہ جائے گا, ادروائز زیادہ تر تو وہ جس طریقے سے جوڑتے ہیں تو مونا بکرا ہو یا سینگ والا ہو, دونوں کو چیک ضرور کر لیا کریں کہ یہ عیب جو ہے نا اس کے اندر موجود نہ ہو. تو اس طرح کے عیوب جب ہوں گے, کان کٹا ہوا ہوگا, کانا ہوگا, یا اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہوگی, یا لاغر ہوگا, بیمار ہوگا, پھر اس کی قربانی نہیں لگے گی. کیونکہ مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ اے علی میرے بعد بھی تم نے ایک مینڈا میری طرف سے قربان کرنا ہے. تو ایک میں اپنا کرتا ہوں, ایک نبی علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں. اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے, اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, سما کی تصریح نہیں ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرا کوئی نہیں کیا ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی درست نہیں ہے, اور اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ صدقہ شمار ہوگی. جس طرح کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ اور خیرات تو کر سکتے ہیں نا, میت کو تو ثواب پہنچتا ہے صدقہ اور خیرات کا. مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. اور پھر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا, پھر وہ چونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے, وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو. اور پھر اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر گائے میں حصہ نہیں ڈال سکتا, وہ پورا بکرا ہی میت کی طرف سے دینا ہو. اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا, اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے, اصالہ ثواب کے لیے. باقی جو لوگ اب اس معاملے میں اجتہاداً کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی حدیث سے کہ نبی علیہ السلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ استعمال کیے, اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد,
کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے۔ تو یہ تو نبی الاسلام کی خصوصیت تھی، کیونکہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور مومنین کی مائیں ہیں ان کی بیویاں جو ہیں نبی الاسلام کی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو وسعت دی تو جب کبھی کوئی مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا نا، تو اس وسعت سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا قرضہ نہیں اترتا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں، اور جب مقروض کا جنازہ وسعت کے بعد آتا تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کا قرض اتاروں۔ یعنی آپ الاسلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا۔ یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لیے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کے اس پہ حق ہے، اور رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر، لیکن جب اس پہ اس طرح کا وقت آیا تو میں اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے اس کا قرضہ خود اتاروں گا۔ روحانی باپ تو ہے نا امت کے۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو نبی الاسلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، آل کی طرف سے، امت کی طرف سے، تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہادی ہے۔ ضعیف احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دے، لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالے، اللہ سے ایک بکرا دینا چاہتا ہے ضرور دے۔ اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک نے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استادوں میں، کہ پھر اس طرح کا گوشت خیرات کیا۔ باقی یہ ہماری جذباتی ایفیلیشن ہے۔ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے، یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگائے نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے؟ چلیں اگر آپ مولا علی والی حدیث سے پلی لیتے ہیں، وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا، حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا، پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پہ بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے۔ اچھا اب آ جائیں یہاں پر، اگر آپ کے عام امتی، تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر، وہ سورۃ الاعراف آپ پڑھ کے دیکھیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے، میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں۔ نبی الاسلام کا جہاں پہ ذکر خیر آیا نا، کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے، 157 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، ان کو برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کر چیزیں ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے اذن سے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں۔ ظاہر شریعت کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ شریعت کی وجہ سے جو خام خواہ کے بوجھ آپ پہ ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں۔ خام خواہ کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھیں، جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ لیں، جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ پھر کسی بابے سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے، جو جھنڈا دیکھتا ہے اس کے آگے، یہ ڈرائیوروں کو آپ دیکھیں نا، راستے میں جتنے مزار ہیں نا دور سے یوں کرتے جاتے ہیں، یہ ان کی گردنوں میں توق ہے نا، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، دور دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی الاسلام نے سب جھوٹے خداؤں کو سائڈ پہ کر کے ایک خدا کا تعارف کروایا، اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے ہٹا کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچایا۔ ما ضل صاحبکم وما غوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ان پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان پر ایمان لاؤ، قرآن کی پیروی کرو، اور رسول اللہ کی اس کاز میں جس کاز کے لیے وہ دنیا میں آئے ان کی مدد کرو۔ آج بھی رسول اللہ کی آپ نے مدد کرنی ہے، یعنی ان کے دین کی مدد کرنی ہے۔ یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج نہیں ہے، لیکن جو ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہم پر حق ہے ان کا، جو بخاری مسلم میں آپ نے یوم النحر کے خطبے میں بھی کہا ہے اور یوم عرفہ کے خطبے میں بھی، کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔
پھر 3 دفعہ آپ نے گواہ بھی کیا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ لوگ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیے۔ تو نبی علیہ السلام اس کو شہادت علی الناس کہتے ہیں، اللہ کے گواہ بن کے انسانیت کے اوپر کھڑا ہونا۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ یعنی اس ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی شخص انگوٹھے چومنے کو محبت کا اظہار سمجھتا ہے۔ سر محبت کا اظہار اس کو آپ سمجھیں، میں اس کو فیل کر سکتا ہوں، میں ایک ادنا سا انسان ہوں، مجھے میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں، میرے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مجھے تو برا لگتا ہے، یا کوئی میرے لیے جھک جاتا ہے یا مجھے کوئی پروٹوکول دیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ مجھے اچھا وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے یہ دعوت توحید اور سنت کی دعوت بلند کی ہے اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں، ایک چھوٹے سے لیول پہ کام کرنے والا، اور میں اس کو فورس ہی کر سکتا ہوں کہ وہ جو شخص ہماری اس دعوت میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا اور صرف جو ہے وہ آگے پیچھے پھرنے کے چکروں میں ہے، تو مجھے تو وہ کوئی کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا۔ میرا بازو تو وہ بنا ہوا ہے کہ جو ہم کاز کے لیے اٹھے ہیں اس میں مجھے سپورٹ کرے، تو اس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ علی بھائی میرے لیے دعا کریں، میرے اندر سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں گی۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب جو لوگ بھی سوشل میڈیا پہ ہماری اس دعوت کو عام کر رہے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تک نہیں ہے، لیکن میرے دل سے دعا، کوئی اچھا کلپ کسی نے اچھا تھمبنیل بنایا، میں اس کے لیے دعا میرے دل سے نکلتی، یار یہ اس کاز میں ہمیں سپورٹ کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، پوری انسانیت کے لیے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا۔ تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں، نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑ دیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا بکرا کرنا ہے نہیں کرنا۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرے کے پیسے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کا کر دیا، اپنا کیا ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی شریعت میں عمل ہو رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں آپ سے۔ آپ کی عزت کا کوئی بھی معیار جو آپ نے رکھا ہے وہ قابل قبول ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا وہ مردود بھی ہو سکتا ہے، قابل قبول بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو ڈیفینیٹلی قابل قبول ہے جو آپ نے رکھا ہے۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر شریک القاضی مدلس ہے، لیکن سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ ایک صحابی قیس بن سعد کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرا نامی شہر میں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو جب میں مدینہ شریف واپس آیا تو میں نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا اس پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ فرمایا پھر مجھے بھی سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزت اور تعظیم کا وہ راستہ جو شرکی کیٹیگری میں فال کر سکتا تھا یا آپ کی تعلیمات کے خلاف تھا، اس کو سائڈ پہ کر کے آپ نے کہا یہ کام ہے کرنے کا۔ آپ دیکھیں کئی صحابہ ہیں جو حضور کی وفات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے، وہ بڑی دردناک حدیث ہے۔ معاذ بن جبل کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ جو ہے وہ گھوڑے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور چھوڑنے آئے، اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے معاذ اب اگلی دفعہ آؤ تو تم میری قبر پہ آؤ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو مطلب میں آپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکوں گا۔ سر پوری زندگی انہوں نے قربانیاں ساتھ دی تھی، وہ تو زیادہ حقدار تھے کہ وہ حضور کے ساتھ، لیکن ان کو پتا تھا یار حضور کی کاز کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام نکلے ہیں تو پھر جناب لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے پیغام پہنچایا ہے۔ جو قادسیہ یرموک لڑنے کے لیے گئے ہیں وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر کے گئے ہیں نا، کتنے لوگ شہید بھی ہو گئے وہاں پہ۔ تو یہ آپ حضور کے نام کے جانور دینے کی بجائے نا سر حضور کی کاز کے لیے آپ ان کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے، جو نبی علیہ السلام کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ حضور دعائیں دے کے گئے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور پھر حجۃ الوداع پہ آپ کی تلقین، پھر غدیر خم پہ آپ کی تلقین، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت، اور کہا آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ۔ کیوں؟ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ کی وجہ سے ہے، حالانکہ اس کو ڈیپ ڈنگ کرے تو یہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے، کہ نبیوں والا کام جو پہلے نبی کرتے تھے، چونکہ آپ پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ آپ کے بعد چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تو وہ کام آپ کی امت کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے، صرف چھڑا حضور علیہ السلام کا نام لگانے کی وجہ سے نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں میرا اجتہاد ہے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں گا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے
کہ ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیکی کے کاموں کی طرف برائے، برائی سے روکے. تو نبی علیہ السلام کا منصب تو یہ تھا، اور آپ کی مدد آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے جب کہہ رہے ہیں من انصاری اللہ، تو کوئی مطلب نعوذ باللہ من ذالک کو دنیاوی طور پہ کوئی فوڈ چین کھولنے کے لیے تو نہیں وہ کہہ رہے تھے، دین کے مدد کے لیے. تو حواری وقال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم جو ہیں وہ اللہ کے مددگار، اس کے دین کے مددگار ہیں. تو رسول اللہ کے نام کے بکرے قربان کرنے کی بجائے نا آپ دین میں ان کے لیے مدد اور اس دین کے پیغام کو پہنچائیں، یہ ہے کام کر. تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہیں. باقی آپ اصالہ ثواب کے اوپر مسئلہ 74 میرا دیکھ لیں. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، بلکہ 1.2 یا 1.3 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں میں نے اصالہ ثواب کی ساری شکلیں بیان کی. تو اس کیٹیگری میں یہ ضرور فال کرے گا. قربانی والا مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہے. باقی وہ جو حدیثوں سے سہارا لیتے ہیں وہ روایتیں کمزور ہیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ مولا علی کی خصوصیت ہوگی. اور باقی رہا رسول اللہ کا کہنا کہ محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول کر، تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. ورنہ تو آپ بھی جب پھر قربانی کریں تو آپ بھی کیا پھر یہ ساتھ کہیں گے کہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قبول کر، لہٰذا پوری امت نے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح تو نہیں ہے. تو اس جو خصوصیت والی چیز ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ.